أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال جل وعلا في موضع آخر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تسبیح، تمجید، تقدیس، تکبیر اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد، آپ کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مومنین کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان بن کے تشریف لانا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں، آپ کی بعثت کے سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارا کیا فریضہ ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل قیامت کے دن حوض کوثر کا جام اور پانی نصیب ہوگا۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم نے گزشتہ خطبہ کو اس عنوان پر ختم کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، مقتدا بنا کے بھیجا، پیشوا بنا کے بھیجا، اور ساری کائنات کے انسانوں کو ان کا مقتدی بنایا ہے۔ وہ امام ہیں، باقی سارے لوگ ان کے مقتدی ہیں، وہ پیشوا ہیں، باقی سارے لوگ، ساری انسانیت، سارے جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، ماڈل ہیں، باقی ساری دنیا، سارے انسان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں کاپی کرنے کی ان کو تعلیم دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد کان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم نے اپنی زندگی کے جس پہلو میں دیکھنا ہے، جس ناحیہ سے دیکھنا ہے، جس گوشے سے دیکھنا ہے، زندگی کے جس شعبے سے تم نے مطالعہ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادات کے تعلق سے دیکھنا ہے، معاملات کے تعلق سے دیکھنا ہے، نکاح و طلاق کے تعلق سے دیکھنا ہے، تجارت لین دین کے تعلق سے دیکھنا ہے، حلال و حرام کے تعلق سے دیکھنا ہے، میاں بیوی کے تعلق کے اعتبار سے دیکھنا ہے، گھریلو زندگی کے اور خانگی معاملات کو اچھے طریقے سے سر انجام دینے کے اعتبار سے دیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے دیکھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
میدان جنگ کے اندر ایک سپہ سالار ہونے کی حیثیت میں دیکھنا ہے، آپ نے ایک ریاست کا امیر اور حکمران ہونے کی حیثیت سے دیکھنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست مدینہ کے حکمران کی حیثیت سے دیکھ لو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ایک مسجد کے اندر نماز کی امامت کرواتے ہوئے دیکھنا ہے کہ فجر کی نماز کیسے پڑھانی ہے، امام کے کیا فرائض ہونے چاہیے، کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی، مسجد قباء کے امام کی حیثیت میں دیکھ لو۔ اگر آپ نے خطیب ہونے کی، واعظ ہونے کی حیثیت میں دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یا مسجد نبوی کے ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھ لو اور اس سے سیکھ لو۔ اگر آپ نے دشمن سے مصالحت کرتے ہوئے، دشمن سے صلح کرتے ہوئے دیکھنا ہے تو صلح حدیبیہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرتے ہوئے دیکھ لو۔ اگر فتح کی صورت میں دیکھنا ہے، فتح حاصل ہوتی ہے تو کیا انسان جشن مناتا ہے یا انسان خوشی کے اندر اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھول جائے؟ تو ایسا نہیں کرنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ غزوہ بدر کے بعد دیکھ لو، اور اگر تکلیف پہنچتی ہے یا ظاہری طور پر نقصان ہوتا ہے غزوہ کے اندر، جنگ کے اندر، محاذ کے اوپر، تو غزوہ احد کے بعد جب آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہے، آپ کا دانت مبارک شہید ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ شہید ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، اس عالم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی ناشکری تو نہیں کرتے؟ کیا گھبرا تو نہیں جاتے؟ کیا مایوسی تو نہیں کرتے؟ تو آپ غزوہ احد کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر آپ کو خوشی ملتی ہے، آپ کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، آپ حسن و حسین کی پیدائش کے وقت ان کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، عقیقہ کرتے ہوئے دیکھ لو۔ اور اگر آپ کی اولاد کا کوئی دکھ ملتا ہے، تکلیف ملتی ہے، تو آپ صحیح البخاری کے اوراق پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے 6 ماہ یا 4 ماہ کے بچے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے دیکھ لو کہ جب ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری اولاد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئی، اس میں دیکھ لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا رکھا ہے اور ان کی روح پرواز کر رہی ہے۔ فَإِذَا إِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، ابراہیم اپنی نفس کی سخاوت کر رہا ہے، اللہ کے فرشتے کو سونپ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابراہیم انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اے ابراہیم تو میرا بڑھاپے کا آخری بیٹا ہے، میری زندگی کا آخری بیٹا ہے جو ابھی تک مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، میرا سلبی بیٹا ہے تو، لیکن تیری جدائی سے، تیری وفات سے ہم غم زدہ بڑے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں غم اور دکھ اور تکلیف ہے، لیکن زبان سے ایسا جملہ نہیں کہتے جو اللہ کو ناراض کرنے والا۔ خوشی کے عالم میں دیکھ لو، غم کے عالم میں دیکھ لو، بلکہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سنن نبی داود کتاب الطہارہ کے اندر حدیث امام ابو داود لے کے آئے ہیں۔ ایک کافر نے اعتراض کیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ جن نبی کی نبوت کی بات کرتے ہیں یہ تو آپ کو یعلمکم کل شیء حتی الخراۃ، یہ کیسی نبوت ہے، یہ کیسی اسوہ ہے، یہ کیسا نمونہ ہے کہ وہ آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھاتے ہیں۔ کیا سکھاتے ہیں؟ کہا وہ تو آپ کو بولو براز کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں، وہ تو آپ کو قضائے حاجت بھی سکھاتے ہیں، قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتے ہیں، طہارت کے سارے طریقے بتاتے ہیں، خلوت کے احکام و مسائل بھی بتاتے ہیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس کافر شخص نے اپنی موٹی عقل کے مطابق یہ سمجھا کہ بھئی یہ کیا نبوت ہے، نبوت تو بڑی پاک باز اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو یہ کیا کہ لوگوں کو بولو براز کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے استنجا ایسے کرنا ہے،
آپ نے مٹی کے ڈیلے اتنے استعمال کرنے ہیں، طاق تعداد میں استعمال کرنے ہیں، بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا ہے، دور نکل جانا ہے، نرم جگہ کو تلاش کرنا ہے۔ جب باہر قضائے حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، یہ دعا پڑھ کے داخل ہونا ہے، یہ دعا پڑھ کے اس کے بعد آپ نے بعد میں فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اس طرح طہارت کرنی ہے، اس طرح پردہ کرنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے آپ کے نبی آپ کو ہر چیز سکھاتے ہیں، حتی الخرا، یہاں تک کہ آپ کو قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے۔ تو سیدنا سلمان فارسی انہوں نے اس بات پر فخر کیا، انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ ہمارا دین کامل ہے، ہمارے نبی کامل ہے، ان کی تعلیمات کامل ہے۔ انہوں نے ہمیں اتنا سکھایا ہے کہ دین اسلام کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر اور آپ کے اسوے کے اندر اور آپ کے سنت کے اندر ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جو دین لے کے آئے ہیں وہ اتنا کامل ہے کہ بڑے بڑے احکام و مسائل نماز روزے کے تو اس میں موجود ہے، ساتھ ساتھ اس میں قضائے حاجت تک کے آداب بھی اس دین کے اندر موجود ہے۔ اس گوشے کو بھی اسلام نے خالی نہیں چھوڑا۔ کوئی گوشہ زندگی کا لائیے، کوئی گوشہ جس کی انسانیت کو ضرورت رہی ہو اور اسلام نے اس کے بارے میں بنیادی تعلیمات نہ دی ہوں۔ اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ سکتا ہے اسلام نے راکٹ بنانے کی تعلیم ہے قرآن میں؟ اگر اسلام نے راکٹ بنانے کی اس میں کوئی فارمولہ بتایا، یہ ایٹم بم بنانے کا فارمولہ قرآن اور سنت میں آپ تو کہتے ہیں ہر چیز ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا جواب کیا دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب میں جو دے سکتا ہوں اس وقت حاضر جواب، لاہور کے پاگل خانے میں سفارش کرنا پڑے گی کہ کوئی ایک سیٹ خالی ہو تو پلیز مہربانی کریں، تو فیس ہم اپنی جیب سے ادا کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اور کوئی جواب انشاءاللہ اس سے بہتر جواب اگر مجھے طلوع ہوا تو وہ میں بعد میں دے دوں۔ فی الحال اس کا یہ جواب ہے کہ بندہ کے ایٹم بم بنانے کا طریقہ قرآن میں ہے، تو میں کہوں گا لاہور کے پاگل خانے میں میری سفارش اگر چل جائے تو میں کوشش کرتا ہوں، اور جتنی فیس ہوگی اپنی زبان سے ادا کروں۔ اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آپ آئیں تو پھر میں آپ سوال کریں تو پھر آپ کا جواب دیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ آپ کی فرما برداری کی جائے، تاکہ آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور جن کے پاس تمہارے معاملے کا اختیار دیا گیا ہے، جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اتباع اور فرما برداری کرو۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اطاعت صرف اللہ کی یا اس کے رسول کی، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رہتے ہوئے اپنے اولو الامر، اپنے ارباب اختیار کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اپنے ہر معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہو، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ اپنے تمام معاملات کو اللہ کی طرف لوٹا، اپنے ہر جھگڑے، ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ یہی تمہارا فریضہ ہے امتی ہونے کا، کلمہ پڑھنے کا۔ ہم نے کلمہ میں یا اللہ کا نام لیتے ہیں یا اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ تو جب بھی کسی مسئلے میں کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے، دنیا کا، آخرت کا، عبادات کا، نماز کا، اس کے طریقے کا، جنازے کا، حج کا، اختلافی مسائل، مثالیں دے دیتے ہیں، لوگوں کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے۔ رفع الیدین کرنا ہے نماز میں یا نہیں کرنا؟ نہیں کرنا جی۔ کیوں نہیں کرنا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اگر ایسا ملتا ہے تو رفع الیدین ابھی چھوڑ دیجیے،
ابھی جمعے کی نماز میں رفع الیدین نہ کیجیے. لیکن اگر ایسا نہیں ملتا کسی ایک بھی صحیح حدیث سے دنیا کے اندر جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر کو اٹھاتے ہوئے اور 2 رکعت سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہ کرو، جب ایک بھی حدیث دنیا جہان کے اندر صحیح ایسی موجود نہ ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کے اندر 5 احادیث موجود ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہیں، اور اگر ان سب حدیث کو جمع کیا جائے تو تعدد طرق کے اعتبار سے ان کی تعداد 150 یا 200 کے قریب بنتی ہے صحیح حدیث جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جاتے ہوئے رکوع سے سر کو اٹھاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے. تو پھر جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول. اگر مومن ہو، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹا دو، اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو، وہ جو فیصلہ کریں وہ مان لو، جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک مومن کا طریقہ ہونا چاہیے. ایک صحابی، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، صحابہ کا اتباع اور فرما برداری کا جذبہ کیا تھا. ایک شخص دوسرے شخص کو کوئی قرض دیا، مال دیا، وعدہ پورا ہو گیا، لیکن اگلا شخص وہ قرض ادا نہیں کر رہا تھا. مسجد کے اندر ان کے آپس میں تو تکار ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں پہنچی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. آپ نے کہا مسجد میں شور کر رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ اس نے میرے پیسے دینے ہیں، پیسے نہیں دے رہا. آپ نے فرمایا تو نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے دینے. کیوں نہیں دیتے؟ میرے پاس استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کچھ مہلت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کو جس نے قرض لینا تھا، یہ صحیح بخاری کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، آپ نے قرض لینے والے کو کہا میری بات مان کے اپنے اس بھائی کو اس میں سے آدھا قرض معاف کر دے. اس نے کہا قد فعلت یا رسول اللہ. آپ نے کہہ دیا میں نے اس کو آدھا قرض معاف کر دیا یا رسول اللہ. اس کو کہا اب جو آدھا باقی رہ گیا اس کو کب ادا کرے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں ابھی ادا کرتا ہوں، یہ تھوڑی دیر کے بعد ادا کرتا. جھگڑا ختم ہو گیا، آپس میں دونوں صحابہ کی صلح ہو گئی. لیکن بات جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے میرے بھائیوں، مال کیا چیز ہے، اولاد کیا چیز ہے، ماں باپ کیا چیز ہیں، کائنات کا جاہو جلال، سیاست، حکومت، ریاست کیا چیز ہے. جذبہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال جیسی قیمتی چیز جو ایک بندے نے قرض دیا وہ اس کا حق کا لینا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے صرف اتنا سننا تھا کہ آدھا قرض معاف کر دو. صحابی نے سوچنا بھی گوارا نہیں کیا، پلٹنا بھی گوارا نہیں کیا، کسی سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہے، آپ نے کہہ دیا تو میں نے اپنے اس بھائی کو آدھا قرض ابھی معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مومنین کی بات تو صرف اتنی ہوتی ہے، مومنین کو انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومنین کا طریقہ یہ ہوتا ہے، مومنین کی بات یہ ہوتی ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب کسی بھی کام کے لیے، حکم کے لیے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن یہ کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن لیا تو اس کو سننے کے بعد فوراً ماننے کے لیے تیار ہو. اور مالک ان کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن لے، سننے کے بعد چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میری برادری نہیں مانتی، میری بیوی نہیں مانتی، میرے بچے نہیں مانتے، میرے بھائی نہیں مانتے، میرے والدین نہیں مانتے، میرا معاشرہ نہیں مانتا، میری سیاسی پارٹی نہیں مانتی، میرا کنبہ قبیلہ نہیں مانتا، میرے پارٹنر نہیں مانتے، مجھے پتا چل گیا سود لینا حرام ہے لیکن میں پارٹنرشپ میں ہوں، میرے پارٹنر جو باقی کاروبار کے اندر ہیں وہ تو سود لینے کو اس کی بڑی بڑی تعویلیں کرتے ہیں، ان کے پاس فتوے موجود ہیں. یا مجھے پتا چل گیا کہ شادی بیاہ کے موقع پر
ڈھول باجے گانے ناچ یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں. میں مانتا ہوں لیکن حضرت صاحب میرے بچے نہیں مانتے، تو میں بچوں کے ساتھ پنڈی نہیں لے سکتا. پنڈی لینی بھی نہیں چاہیے، صحیح بات یہی ہے، پنڈی نہیں لینی چاہیے. اسلام یہ نہیں کرتا کہ بھائی آپس میں ایک دو بندوقہ سیدھیاں کیتیاں پیو پتر نہیں، یہ اسلام کا مقصود نہیں ہے، یہ بتانے کا مقصد نہیں ہے. جب کوئی بھی بندہ ممبر پہ بالخصوص میرے جیسا فقیر آدمی کھڑے ہو کے بات کر رہا ہو تو مجھ سے میری بات کی وضاحت مان لیا کرے. اسلام کے کچھ تقاضے ہیں کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اسلام ایک ہے کفر اسلام کا مسئلہ کہ یہ کفر ہے یہ اسلام ہے، یہ کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، یہ مسلمان ہے. وہاں تو اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے اگر میاں کافر ہے اور بیوی مسلمان ہے تو اسلام ان دونوں کو آپس میں اکٹھا رہنے کی اجازت ہے. اتنے تو اسی پنڈی کرائیں گے بھائی جان، اتنے صلح نہیں چل سکتی، اتنے پنڈی کرانا ضروری ہے. لیکن ایسے معاملات جو میں نے ابھی مثال دی ہے، شادی بیاہ پہ ہو جاتا ہے رسوم و رواج پہ، باپ مان رہا ہے بیٹا نہیں مان رہا، یا باپ بیٹا مان رہے ہیں بیوی نہیں مان رہی، تو ٹھیک ہے وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس معاملے سے الگ ہو جائیں، آپ اس میں تعاون نہ کریں. باپ ہونے کی حیثیت سے آپ اس میں پیسہ نہ دیں. آپ کہیں میں پھر اپنا پیسہ اس میں نہیں دوں گا. ٹھیک ہے میں گھر میں لڑائی جھگڑا اس طرح کا ڈالنا کہ جس کی وجہ سے اسلام آپ کو ایک برائی سے روکنا چاہتا تھا، اور برائی سے روکنے کا یہ مطلب نہیں کہ پورے خاندان میں فساد ہی پڑ جائے. مطلب اچھے طریقے سے آپ سمجھائیں، کوشش کریں، محنت کریں، تبلیغ کریں، دعوت دیں. اور جو بچے بڑے ہو کے آپ کہتے ہیں نا اب ہماری بات نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں لیکن بچے بات نہیں مانتے، اس میں ایک نقطہ درمیان میں یہ بھی آ جاتا ہے، یہ بچے بات مانتے تھے لیکن آپ نے ان کو کبھی بات بتائی نہیں. اتنا بچیاں دی گل منن دی عمر سی 12 سال 13 سال 14 سال 15 سال 18 سال دی عمر تک انہوں نے تسی کدے مسیت دا بوہا نہیں سی دسیا تے کدے قاری صاحب کولے بٹھایا نہیں، کدی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف کرایا نہیں، کدی انہوں نے سیرت مصطفیٰ پڑھائی نہیں. اس ٹائم تسی انہوں نے وڈی ساری اتنے ڈش لوا کے دیتی سی، اس کے بعد آپ نے بڑی کوئی 50-100 انچ کی سکرین لگوا کے دی ہوئی تھی، آپ نے ان کو ویڈیو گیمز اچھی سے اچھی لا کے دی ہوئی تھی. اور آج کے دور کے اندر بہترین سے بہترین ایک بچے ایک گھر کے اندر 15 موبائل تھے. آپ صبح کمانے کے لیے جاتے رات کو 10-12 بجے آتے تھے، آپ نے کبھی پوچھا ہی نہیں تھا بیٹا سپارہ پڑھا ہے، قرآن پڑھا ہے، کوئی ترجمہ پڑھا ہے. جس لیول کے ساتھ وہ بچہ اوپر ہو رہا تھا آپ نے اپنے بچے کو دین اسلام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ مر مٹنا سکھایا ہی نہیں تھا. جب آپ نے ایسا کیا ہی نہیں تھا تو اب بچہ 18 سال کا ہو گیا ہے، اب اپنے یاروں کو دیکھتا ہے، دوستوں کو دیکھتا ہے، اپنے محلے داروں کو دیکھتا ہے، اپنے برادری کے دوسرے بگڑے ہوئے نوجوانوں کو دیکھتا ہے. اب وہ ون ویلنگ بھی کرنا چاہتا ہے، اب وہ دوسرے للے تللے بھی کرنا چاہتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹے کو نبی پاک کی حدیث سناتا ہوں اور بیٹا سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بیٹے کا آپ نے مزاج ہی نہیں بنایا. ایک دن میں کوئی شخص، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو تو الگ بات ہے لیکن فطرت عام طور پہ اس طرح چلتی ہے، ایک دن میں نہ کوئی شخص مسلمان بنتا ہے اور ایک دن میں کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. اس کی تربیت ہوتی ہے، لمبا پروسیس ہوتا ہے. میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں. صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ سوتیلے بیٹے کہہ سکتے ہیں، سیدہ ام سلمہ کے ابو سلمہ سے پہلے ان کے پہلے شوہر سے یہ لڑکے تھے. تو سیدہ ام سلمہ کی نبی پاک سے شادی ہوئی تو یہ بھی آپ کے گھر میں رہنے لگے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہیں میں دسترخوان پہ کھانا کھا رہا تھا اور کہتے ہیں یدی تچیش فی الصحفۃ، تھال میں میرا ہاتھ کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام، اے بچے، اے چھوٹے بچے، کل سم اللہ، اے بچے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو. یا غلام سم اللہ، یہ بچے کو بچپن میں تعلیم دی جا رہی ہے، بڑا ہو کے نافرمان نہیں بنے گا. یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو. وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ بچے. تیسری بات وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، برتن میں اپنے سامنے سے کھاؤ. عام طور پہ بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، جب کٹھے بیٹھنے کے لیے کھاتے ہیں تو بچہ ہاتھ کو ادھر لے کے جا رہا ہے، بڑا وہ برا آکورڈ سا لگتا ہے. اب یہ بچے کو نہیں پتا کہ یہ آکورڈ ہے، آپ کو پتا ہے، آپ سیانے ہو گئے ہیں،
بچہ ابھی بچہ ہے، بچے کو آپ سمجھائیں گے بیٹا یہ برا لگتا ہے، اور سبحان اللہ اس بچے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تھوڑا بہت 5-6 سال کے بچے کو تھا ہمارے نبی کون ہے اتنا تو اسکول میں ہی چلو بتا دیتے ہیں. آپ اس کو کہیں گے نا یہ میرا والد صاحب کا آپ کو حکم ہے، تو شاید اس کو لگے کہ ابا جی مذاق کرتے ہی رہتے ہیں، ابا جی گل منیے نہ منیے. تو اسی کہیں ساڈے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی امی، ساڈے ماں باپ انہاں دے قربان ہون، انہاں دا حکم ہے پتر کہ جدو کھائیے تے بسم اللہ پڑھ کے کھائی دے تے سجے ہاتھ نال کھائی دے تے اپنے سامنے تو کھائی دے. گل سمجھ آئیے؟ سیدنا عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے بعد میری یہ عادت بن گئی، میں نے جب بھی کھانا کھایا بسم اللہ پڑھ کے کھایا، جب بھی کھایا دائیں ہاتھ سے کھایا، اور جب بھی کھانا کھایا اپنے سامنے سے کھایا. یہ تعلیم ہے بچوں کی. اور ایک دوسرا شخص جب بچپن میں تعلیم نہ دی گئی ہو تو بڑے ہو کر بعض اوقات انسان کو صحیح بات بھی بتائی جائے، حدیث کا حوالہ بھی دیا جائے، قرآن کی آیت سامنے رکھی جائے، بندہ نہیں منتا، وڈیاں ہو کے زنگ لگ جاندے نے، بندہ پکا ہو جاندہ ہے، کیوں انہوں کہندے نے چیڑا ہو جاندہ ہے، پتہ نہیں بہرحال کی آخدے جو بھی آخدے نے. اب یہ ایک بچے کی تعلیم دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں بچے مجھے بات سمجھ آ گئی، اس کے بعد ساری زندگی میں دائیں ہاتھ سے کھاتا رہا، بسم اللہ پڑھ کے کھاتا رہا، اپنے دام سامنے سے کھاتا رہا. لیکن ایک بڑا بندہ ہے جو پتہ نہیں اس کا ایمان تھا نہیں تھا، بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ مدینے میں کچھ چند منافقین بھی تھے اور یہود تو کثرت میں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ غیر مسلم بھی بیٹھ سکتا ہے. بہرحال اس حدیث میں وضاحت نہیں ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا تھا، سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل بیمینک، اے بندے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. چونکہ بچپن سے تعلیم نہیں تھی، اتباع کا جذبہ نہیں تھا، فرما برداری کا جذبہ نہیں تھا، یا اس نے اس کو دنیوی معاملہ سمجھا کہ آسان معاملہ ہے، دائیں سے کھاؤ بائیں سے کھاؤ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا لا استطیع، تکبر میں آ کے اس شخص نے کہا کہ میں طاقت نہیں رکھتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ، تجھے پیغمبر دا فرمان چڑھیا تے ٹھیک ہے آج تو بعد تیرا ہاتھ اٹھن بھی نہیں لیا. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں نبی پاک کی ایک حدیث، ایک فرمان کہ آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، جبکہ اس کا دائیں ہاتھ کام کرتا تھا، اس نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو رد کر دیا. ساری زندگی اس کا ہاتھ دوبارہ اوپر کو نہیں اٹھ سکا. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی. یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، سلمہ بن اکوع بیان. ہم اپنی زندگی کے اندر کتنی حدیثیں رسول اللہ کی چھوڑ، صبح سے لے کے شام تک حساب کریں. انسان اٹھتا ہے بستر سے دعا پڑھتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلا کام عام طور پہ فطرت کے لحاظ سے بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے، پھر انسان نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کرتا ہے، پھر گھر سے نکلنے کی دعا ہے، کھانا کھانا ہے، گھر سے نکلنا ہے، کاروبار پہ جانا ہے، لین دین کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، سلام کرنا ہے، ملاقاتیں، کئی معاملات. اب سارے 12-14 گھنٹے کی جو انسان کی جاگتے ہوئے زندگی ہے اس کا حساب لگائیے. ہم لمحے لمحے گھنٹے گھنٹے ایک ایک دن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجنوں نہیں سینکڑوں سنتوں کو وائلیٹ کرتے ہیں، پھر بھی ہمارا رب اتنا رحیم اور شفیق ہے کہ وہ ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں کرتا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ دنیا میں ان پر کوئی آزمائش اور فتنہ آ جائے اور آخرت میں ان کو کوئی عذاب آ جائے جو نبی پاک کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. اور یہ میں ایک مثال دے چکا ہوں. آخر میں اطاعت اور فرما برداری کی بھی ذرا مثال سن لینا. یہ سنن نبی داود میں حدیث ہے. کہاں حدیث ہے؟ ایک حوالہ یاد کر لو، ابو داؤد شریف، اس کو سنن نبی داود کہتے ہیں. امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن نبی داود میں یہ واقعہ لکھا ہے. شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ کی قسم کبھی ایسا جذبہ بن جائے نا نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنے، اللہ ہماری زندگی بدل جائے، ہمارے لیل و نہار بدل جائے، ہمارا ملک بدل جائے، معاشرہ بدل جائے، ہمارے گھر دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی قسم جنت کا نظارہ پیش کرے. نبی پاک ممبر پہ خطبہ دے رہے، آپ ممبر پہ چڑھے، خطبہ دینے لگے، سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ. جو لوگ سامنے آپ کے کھڑے تھے دوران خطبہ آپ نے ان کو کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ.
سیدنا عبداللہ ابن مسعود اپنے گھر سے جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد آ رہے تھے، ابھی دروازے پہ پہنچے تھے، دروازے پہ پہنچے تھے جہاں عام طور پہ جوتے اتارے جاتے ہیں۔ نبی پاک اپنے سے سامنے والوں کو کہہ رہے ہیں اجلسوا۔ عبداللہ ابن مسعود دروازے پہ پہنچے ہیں، ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہوگا، ان کے کان میں آواز پہنچی ہے کہ پیغمبر کریم نے کہا ہے اجلسوا، ادھر ہی بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود ایک پاؤں باہر ہے ایک پاؤں اندر ہے، ادھر ہی بیٹھ گئے، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور عبداللہ ابن مسعود اپنا دوسرا قدم اٹھا جائے، یہ عبداللہ ابن مسعود کا ایمان گوارا نہیں کرتا، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ یہاں تک کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ دروازے میں عبداللہ ابن مسعود بیٹھے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ تعال، آگے آ جاؤ، اٹھ جاؤ، یہ میں نے تجھے نہیں بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایمان کیا تھا کہ جہاں بھی انہوں نے نبی پاک کو کہتے ہوئے سنا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف ان کے کان میں آواز آئی ہے کہ نبی پاک کہہ رہے ہیں اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ یہ کس کو کہا ہے کس کو نہیں کہا؟ عبداللہ ابن مسعود اس فلسفے کے حساب میں گئے، کیونکہ وہ امتی تھے نا، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے نا۔ اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو پتہ ہے کون آدمی ہے؟ مکے دور کے السابقون الاولون میں سے ہیں۔ یہ بڑا ان کا مطلب بھاری بھرکم جسم نہیں تھا، معمولی قد تھا، چھوٹا قد تھا اور بہت پتلے پتلے تھے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، ایک دفعہ نبی پاک نے مسواک کون اتار کے لائے گا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھتے ہیں، نیچے سے صحابہ دیکھتے ہیں تو تحمد اٹھتا ہے تو ان کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں نظر آتی ہیں تو صحابہ ہنس پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ عبداللہ بن مسعود کی چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں دیکھ کے ہنستے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے مزار میں قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہے۔ انہوں نے قربانیاں دی ہے، انہوں نے نبی پاک کو نبی مان کے دکھایا ہے، ہم نے صرف نعرے لگائے ہیں۔ اللہ کے لیے میں اور آپ سوچیں، اس بات کو غور کریں، جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جبین نیاز متھا کسی اور کے سامنے نہیں ٹیکنا ہے۔ اور جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیغمبر کے علاوہ کسی کو ہم نے اپنا مقتدا، پیشوا، امام اپنے لیے اتباع اور اسوہ نہیں ماننا۔ اگر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں ہمارا کلمے کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے غیر اللہ کے دروں کے اوپر زمین نیاز کو جھکا رہے ہیں ہمارا لا الہ کا دعویٰ جھوٹا ہے، اور اگر ہم محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد آپ کی شریعت، رسالت، سنت کو چھوڑ کر بدعات، خرافات اور دوسری چیزوں کی طرف جا رہی ہیں، اللہ کی قسم ہماری زبان سے تو یہ نکل رہا ہے لیکن ہمارے دل کے اندر اور ہمارے عمل کے اندر محمد رسول اللہ ہم نے حقیقت میں مانا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اس طرح اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے نبی پاک کی اتباع اور فرما برداری کرنے کا حق ہے، اور جس طرح کی اتباع اور فرما برداری صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، تاکہ ہماری دنیا میں سدھر جائے اور آخرت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام نصیب ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔